آج میں صبح سویرے ہی وعدہ کر کے نکلا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اسد، آج کچھ بھی ہو جائے ابا کی دوائیوں کے پیسوں کا انتظام کر کے ہی گھر لوٹنا ہے۔ ابا کی کھانسی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اماں کی آنکھوں میں وہ خاموش التجا میرے دل کو کاٹتی تھی، لیکن قسمت شاید آج بھی میرا امتحان لینا چاہتی تھی۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، سورج بھی سر پر آ گیا، لیکن میرے رکشے میں کوئی سواری نہ بیٹھی۔ اڈے پر میرے جیسے کئی رکشے والے خاموش، تھکے ہوئے چہروں کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے سب کا نصیب بھی ایک جیسا ہو۔ میں نے تھک ہار کر اپنا رکشہ کچھ فاصلے پر ایک ویران سڑک کے کنارے لگا دیا، جہاں کچھ پرانی فیکٹریاں تھیں۔ امید تھی شاید کوئی مزدور یا حملہ واپسی میں سواری بن جائے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، سڑک سنسان تھی، ہوا میں عجب سی خاموشی تھی، جیسے وقت خود کوئی راز چھپا رہا ہو۔ میں سائے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک دبیز چادر اوڑھے، سرخ دلہن کے لباس میں لپٹی ایک لڑکی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے لباس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، لیکن چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا۔ مجھے اپنی منزل تک پہنچا دو گے؟ اس نے نرم پرسحر آواز میں پوچھا۔ میں جیسے کسی خواب میں تھا۔ رکشے والے کو دن میں دلہن سواری کہاں ملتی ہے؟ میرے دل میں عجب سی خوشی دوڑ گئی، جیسے آج کا دن میرے لیے کوئی خاص راز چھپا رہا ہو۔ جی بی بی، بیٹھ جائیے۔ وہ بنا کوئی اور بات کیے خاموشی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور وہ مجھے ایک طرف اشارہ کرتی رہی۔ ہم شہر سے دور سنسان راستوں پر چلنے لگے، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ چرند نہ پرند۔ ہوا میں خاموشی تھی، مگر دل میں عجیب سا اضطراب تھا۔ جنگل جیسا راستہ شروع ہو گیا تھا، درختوں کی شاخیں جھکی جھکی سی تھیں، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اچانک میرا رکشہ جھٹکا کھا کر بند ہو گیا۔ میں گھبرا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اسی لمحے میرے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، واپس چلے جاؤ، یہاں مت رکنا۔ لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی غائب تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی تو وہ رکشے میں تھی۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر ارد گرد دیکھا، آواز دی، بی بی جی کہاں چلی گئیں؟ مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ بس ایک چیز باقی تھی، رکشے کے اندر ایک عجیب خوشبو بھر چکی تھی، جیسے گلابوں کے ہزاروں پھول کسی نے وہاں رکھ دیے ہوں۔ وہ مہک دل کو بھا رہی تھی، لیکن خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی، ایسی خاموشی نہ دیکھی تھی، اور ایسی سواری کا سامنا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اس نے مجھے اس سنسان جنگل میں کیوں لایا؟ اور اچانک کیوں غائب کیسے ہو گئی؟ میرے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں کسی جنزادی سے تو نہیں ٹکرا گیا؟ میں دل میں خوف لیے اور جسم پر کپ کپی کے آثار لیے دھیرے دھیرے اپنا رکشہ واپس شہر کی طرف لے آیا۔ ذہن ابھی بھی اسی پر اسرار لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آخر وہ کون تھی؟ کیا وہ انسان تھی یا کوئی اور مخلوق؟ اس کی گمشدگی، گلابوں کی خوشبو اور وہ سرگوشیاں، سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، مگر خوفناک خواب۔ رات کے اندھیرے میں جب میں گھر کے صحن میں رکشہ کھڑا کر کے اترنے لگا تو میری نظر رکشے کی پچھلی سیٹ پر پڑی۔ ایک چیز پر جا ٹکی، ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی پوٹلی، وہی دلہنوں والی پوٹلی جیسی جس میں زیور یا سکہ رکھا جاتا ہے۔ میں ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ یہ کب آئی یہاں؟ دل دھڑکنے لگا۔ ہاتھ بڑھا کر جیسے ہی اسے اٹھایا، پوٹلی غیر معمولی حد تک بھاری محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر نوٹوں کی گڈیاں تھیں، ہزاروں، شاید لاکھوں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کہاں سے آئی؟ کیا وہی لڑکی چھوڑ گئی یا یہ کسی آزمائش کا آغاز ہے؟ میرے ذہن میں خیال آیا، یہ پیسے شاید اسی لڑکی کی امانت ہو۔ کیا وہ واقعی جنزادی تھی یا کوئی پریشان حال عورت؟ لیکن اگر وہ انسان ہوتی تو یوں اچانک غائب تو نہ ہوتی۔ خیر، میں نے دل کو سمجھایا، کل اسی جگہ جاؤں گا، شاید وہ دوبارہ مل جائے، تب یہ واپس کر دوں گا۔ میں پوٹلی لے کر اندر داخل ہوا تو اماں مجھے دیکھ کر تڑپ اٹھیں۔ کہاں رہ گئے تھے اسد؟ ابا کی حالت بگڑ رہی ہے، بخار میں تپ رہے ہیں، دوا لانی تھی۔ ان کی آواز میں مایوسی اور بے بسی تھی۔
میں نے نظریں جھکا لیں۔ آج پھر میں خالی ہاتھ آیا تھا، یا شاید نہیں، میرے ہاتھ میں وہ پوٹلی تھی، وہ ایک راز، ایک سوال، یا شاید ایک آنے والے طوفان کی پہلی دستک۔ رات بھر نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ کبھی وہ سرخ لباس والی لڑکی نظروں کے سامنے آتی، کبھی پوٹلی میں رکھے نوٹوں کا خیال بے چین کر دیتا۔ آخر وہ کون تھی اور کیوں مجھے وہ پیسے دے کر چلی گئی؟ کیا وہ واقعی کوئی جن زادی تھی یا کسی اور جہان کی مسافر؟ صبح سورج نکلا، پر میرے بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ شاید ذہنی تھکن یا پھر دل میں بسے خوف نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ اماں نے بھی آج مجھے نہیں جگایا، شاید میری حالت بھانپ گئی تھی۔ شام کے قریب میں نے ہمت کی، رکشے کی چابی اٹھائی اور وہی پوٹلی جیب میں ڈال لی۔ دل میں ارادہ تھا، آج دوبارہ اسی سنسان سڑک پر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکی دوبارہ ملی تو یہ پیسے واپس کر دوں گا، اگر نہیں تو شاید میں جان سکوں گا کہ وہ کون تھی۔ میں رکشہ اسٹارٹ کر کے شہر سے باہر کی جانب نکل پڑا۔ وہی ویران راستہ، وہی خاموش درخت، وہی ٹھنڈی سنسناہٹ۔ دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا، جیسے کوئی اندیکھا وجود میری آمد کا منتظر ہو۔ میں رکشہ وہیں روک کر کھڑا ہو گیا جہاں کل وہ لڑکی ملی تھی۔ آس پاس نظریں دوڑائیں، ہر طرف خاموشی تھی۔ میں نے کئی لمحے انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا۔ بس سرد ہوا تھی جو بار بار میرے چہرے کو چھو کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اچانک میرے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی، جس تھیلی کو دینے کے لیے تم میرا انتظار کر رہے ہو وہ تمہاری ہی ہے۔ میں چونک کر مڑا، وہی لڑکی، وہی سرخ لباس، وہی پراسرار انداز۔ دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، خوف اور حیرت نے ایک ساتھ گرفت میں لے لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ یہ پیسے میں نے تمہیں دیے تھے کیونکہ تمہیں ان کی ضرورت ہے، لیکن میں تم سے ایک اور کام چاہتی ہوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، نہ میں انکار کر سکا نہ ہاں کہہ سکا۔ تبھی وہ بولی، تم میری بارات لے کر چلو گے؟ ایک لمحے کو تو مجھے لگا شاید میں سن نہیں پایا، یا پھر وہ کوئی مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کی سنجیدگی، اس کی آنکھوں کی گہرائی مجھے بتا رہی تھی کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ بارات؟ تمہاری اور میں؟ اس کی پیشکش میں ایک عجیب کشش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک انجانا خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن میرے لبوں سے بس ایک ہی جواب نکلا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بارات لے کر چلوں گا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بارات لے کر چلوں گا۔ یہ جملہ میرے لبوں سے نکلا تو ضرور، لیکن دل کے کسی کونے میں لرزہ سا دوڑ گیا، جیسے زبان میرے قابو میں نہ رہی ہو، یا شاید میری مرضی کسی اور قوت کے تابع ہو چکی ہو۔ وہ سرخ لباس میں لپٹی لڑکی جسے میں اب تک صرف ایک پر اسرار مسافر سمجھتا تھا، میرے قریب آئی۔ اس کی موجودگی سے فضا میں سرد ہوا کا جھونکا اٹھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیرے سے کہا، لیکن تمہیں میرے ساتھ چلنے سے پہلے 3 کام کرنے ہوں گے، 3 شرطیں۔ میں چپ چاپ اس کی بات سننے لگا، دل جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری شرط یہ کہ راستے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے، اور تیسری، اگر کچھ غیر معمولی ہو تو تم اسے برداشت کرو گے، کوئی رد عمل نہیں دو گے۔ یہ تینوں شرطیں سن کر میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام باتیں نہیں تھیں، ان میں کوئی گہرا راز چھپا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں انکار نہ کر سکا۔ شاید اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی یا اس کے لہجے میں چھپی التجا نے مجھے باندھ لیا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ بس پھر وہ میری رکشے کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جیسے اسے یقین تھا کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور سفر کا وہ مرحلہ شروع ہو گیا جو کسی اور ہی جہان کی جانب جا رہا تھا۔ ہم ویران راستے پر چلتے جا رہے تھے، درخت دونوں طرف جھک جھک کر جیسے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ سرد ہوا نے میرا جسم سن کر دیا تھا، اور فضا میں ایسی خاموشی تھی جو چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ راستے میں کبھی اچانک ہنسی کی آواز آئی، کبھی رونے کی، کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی میرے کان کے قریب سرگوشی کر رہا ہو۔ تم نے خود خطرہ مول لے لیا ہے، لیکن میں خاموش رہا، شرط نمبر 3 کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ میں نے نہ سوال کیا، نہ پیچھے مڑا۔
آخر کار وہی جگہ آ گئی جہاں کل وہ لڑکی رکشے سے اتری تھی۔ اب وہاں وہ اکیلی نہ تھی، وہی جگہ تھی، سنسان، ویران اور خوف سے بھری ہوئی۔ درختوں کی شاخیں اب مزید جھک چکی تھیں، جیسے وہ اس لمحے کے گواہ بننے کو تیار کھڑی تھیں۔ میں نے رکشے کو آہستگی سے وہیں روکا جہاں کل وہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی تھی، لیکن آج وہ اکیلی نہ تھی۔ وہی جگہ تھی، سنسان، ویران اور خوف سے بھری ہوئی۔ درختوں کی شاخیں اب مزید جھک چکی تھیں، جیسے وہ اس لمحے کے گواہ بننے کو تیار کھڑی تھیں۔ میں نے رکشے کو آہستگی سے وہیں روکا جہاں کل وہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی تھی، لیکن آج وہ اکیلی نہ تھی۔ اچانک ایک ایک کر کے سفید لباس میں لپٹے وجود ظاہر ہونے لگے۔ ان کے چہرے دھند میں لپٹے ہوئے تھے، آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں، بس خالی نقاب جیسے چہروں پر سجائے ہوئے تھا۔ ان کی موجودگی سے فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا، وعدے یاد کیے، نہ سوال، نہ پیچھے مڑنا، نہ ہی کسی غیر معمولی چیز پر رد عمل دینا، اور یہ سب تو حد سے زیادہ غیر معمولی تھا۔ وہ لڑکی جسے اب میں صرف وہ کہنے پر مجبور تھا، اتر کر ان اجنبی باراتیوں کی طرف بڑھی۔ ان سب نے خاموشی سے رکشے میں سوار ہونا شروع کیا۔ میری نظریں رکشے کے آئینے سے ان کے عکس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن آئینہ جیسے دھندلا گیا تھا، کچھ بھی صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جیسے ہی سب سوار ہو گئے، اس نے آہستگی سے کہا، چلو۔ میں نے رکشہ دوبارہ اسٹارٹ کیا اور سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا، مگر اس بار ہوا میں ایک مختلف سی سنسناہٹ تھی۔ کبھی کسی کی ہنسی کی باز گشت سنائی دیتی، تو کبھی رونے کی آواز دل دہلا دیتی۔ اچانک میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، خطرہ، تم نے خود بلایا ہے۔ میری انگلیاں ہینڈل پر کانپ گئیں، سانس اٹکنے لگا، لیکن میں نے کچھ نہ کہا، نہ پیچھے مڑا۔ ہر لمحہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ تبھی ایک بار پھر وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی، واپس مت مڑنا ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ رکشہ سنسان جنگل کے بیچوں بیچ دوڑ رہا تھا، میرے اطراف ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ پراسرار باراتی خاموشی سے بیٹھے تھے، جیسے وہ سانس بھی لیتے ہوں تو آواز نہ ہو۔ میں مسلسل شرطوں کو یاد کر رہا تھا، پیچھے نہیں دیکھنا، سوال نہیں کرنا اور برداشت کرنا۔ ہر قدم پر کچھ عجیب سا ہوتا جا رہا تھا، کبھی درختوں کی شاخیں میری طرف جھک آتی، کبھی زمین ہلتی محسوس ہوتی۔ رکشے کے گرد دھند سا پھیلنے لگا، ہوا میں اب صرف سردی نہیں، ایک عجیب سی بدبو بھی شامل ہو چکی تھی، جیسے کوئی پرانا سڑا ہوا راز آس پاس گھوم رہا ہو۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ رکشہ اچانک ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، رکشے کے گھن گرج خاموش ہو گئے۔ میں نے جلدی سے چابی گھمائی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نیچے اترا مگر پیچھے نہیں مڑا، ہاتھ رکشے پر رکھ کر آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لینے لگا۔ اس لمحے ہوا اور بھی سرد ہو گئی تھی، میرے آس پاس جیسے ہزاروں آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ تبھی کسی نے میرے کان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، میری شادی تم سے ہونی چاہیے تھی، تم بہت خوبصورت ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ آواز عورت کی تھی، پر اس لڑکی کی نہیں جسے میں رکشے میں لایا تھا۔ یہ کسی اور کی آواز تھی۔ آواز میں حسرت تھی اور کچھ خوفناک کشش بھی۔ میرے دل میں چیخ ابھرنے کو تیار تھی، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ میں جانتا تھا اگر میں ہراساں ہوا یا پیچھے مڑا، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ سرگوشیاں اب بڑھنے لگیں، جیسے درختوں کی شاخیں میرے نام پکار رہی ہوں، اسد، اسد۔ میں نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک دعا دل میں پڑھی، یا اللہ، جو بھی ہے مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، رکشہ بند، سانسیں بے قابو اور فضا میں وہی سسکیوں بھری سرگوشیاں۔ لیکن اچانک جیسے سب کچھ رک گیا۔ وہ سارے پراسرار چہرے جو جنگل کے درختوں کی اوٹ سے مجھے گھور رہے تھے، ایک لمحے میں غائب ہو گئے۔ فضا سے وہ بھاری دباؤ بھی ختم ہو گیا اور صرف ایک ہی وجود میرے سامنے رہ گیا، وہی لڑکی، وہی سرخ دلہن کا لباس۔ مگر اب وہ خاموش نہیں تھی۔ میں بھی رکشے سے نیچے اتر آیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن نظروں میں سوال تھا۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجب سی نمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو،
پر الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ تمہیں میں اپنی منزل تک نہیں لے گئی اسد۔ اس کی آواز مدھم تھی، جیسے پچھتاوے سے بوجھل ہو۔ وہ جو باراتی تھے وہ بھی لوٹ گئے۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ میں خاموش رہا، بس نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ بولی، میں جنزادی ہوں، میرا نام فریحہ ہے۔ میرے والد نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تمہاری مدد کر سکوں، لیکن میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ میرے اندر جیسے زلزلہ آ گیا، جسم سن ہو گیا، زبان ساکت۔ جنزادی، میں بمشکل اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں، میں جنزادی ہوں، اور میرا تعلق اس دنیا سے نہیں جس سے تم ہو۔ میرے بابا نے تمہاری نیکی اور نیت دیکھ کر مجھے بھیجا تھا کہ تمہاری زندگی آسان بناؤ، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ تمہارے ساتھ میرا دل جڑ جائے گا۔ اس کے الفاظ میں وہ سب کچھ تھا جو ایک انسان کے بس کی بات نہ تھی، ایک جنزادی کی محبت کا اقرار، ایک ایسے لمحے میں جب میں خود کو انسانوں کی دنیا سے الگ محسوس کر رہا تھا۔ میرے گرد ہوائیں عجیب طرح سے گھومنے لگیں، جیسے یہ لمحہ کسی بڑے انکشاف کا پیش خیمہ ہو۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا جہاں سب کچھ سمجھ آتا تھا۔ میں کسی اور ہی جہان میں قدم رکھ چکا تھا، جہاں محبت بھی راز ہے اور خطرہ بھی۔ میرے کانوں میں اب بھی فریحہ کی آواز گونج رہی تھی، میں تم سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ وہ سامنے کھڑی تھی، ایک جنزادی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی نرمی، وہی معصومیت تھی جو کسی عام لڑکی کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور شاید اسی معصومیت نے مجھے روک رکھا تھا کہ میں بھاگ نہیں سکا، بلکہ کھنچتا چلا گیا۔ فریحہ نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، آؤ تمہیں ایک جگہ دکھاؤں۔ میں بنا کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ شرطوں کا قید ختم ہو چکا تھا، اب بات صرف دل کی تھی، اور دل تو کب کا قید ہو چکا تھا۔ ہم اس انسان جنگل سے آگے نکلے تو اچانک ایک خوبصورت محل ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ محل ایسا تھا جو نہ کبھی میں نے خواب میں دیکھا، نہ کسی کہانی میں سنا۔ دیواریں چمکتی ہوئی نیلم جیسی، ستون چاندی جیسے، اور دروازے پر لگے موتیوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہاں آج میری شادی ہے، فریحہ نے آہستہ سے کہا۔ میں ٹھٹک گیا، شادی؟ وہ بولی، ہاں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم یہ کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ بس یہ الفاظ کہہ دو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میری زبان بند ہو گئی، میں کچھ بول نہ سکا۔ فریحہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، التجا کرتی، آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بس تم میرا ساتھ دو۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے، میں ہمیشہ تمہاری ہو جاؤں گی۔ تبھی آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اندھیرا ہر سمت پھیلنے لگا، محل کی طرف ہوا گرجنے لگی، درختوں کی شاخیں میری طرف جھک کر میرا نام پکارنے لگیں، اسد، اسد۔ میرے گلے میں جیسے کوئی ہاتھ پڑ گیا ہو، سانسیں رکنے لگیں۔ میں کوشش کر رہا تھا مگر گلا چھڑانا ممکن نہ تھا۔ فریحہ چیخی، فروخ، چھوڑ دو اسے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کا لہجہ لرزا اور میں سمجھ گیا، اصل خطرہ اب سامنے آ چکا ہے۔ فریحہ کی چیخ گونجی، فروخ، چھوڑ دو اسے۔ لیکن میرے گلے پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، سانسیں ٹوٹنے کے قریب تھیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور فضا میں ایک عجیب سی بھاری گرج گونجنے لگی۔ تبھی ایک گھن گرجدار آواز سنائی دی جو گویا آسمان سے آ رہی ہو، میں اسے برباد کر دوں گا، تم صرف میری ہو فریحہ، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم کسی آدم ذات سے شادی کرو گی؟ میرے گرد فضا لرزنے لگی، محل کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ فریحہ میرے آگے آئی، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے بولی، فروخ، یہ تمہارے غصے کی سزاوار نہیں، یہ بے قصور ہے، میں نے خود اسے چنا ہے۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، پر میں دل اسد کو دے چکی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، چاروں طرف خوفناک چہرے ظاہر ہونے لگے، عجیب الخلقت جنات جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، دانت نوکیلے اور آوازیں زمین ہلانے والی۔ ان سب میں سب سے آگے ایک دیو ہیکل جن کھڑا ہوا تھا، جس کی لمبی داڑھی، سرخ آنکھیں اور بھاری وجود دیکھ کر لگتا تھا کہ زمین خود سہم جائے۔ وہ بولا، فروخ، اسے چھوڑ دو، یہ انسان بے بس ہے۔ میں نے خود اسے کہا تھا کہ میری مدد کرے، اسے لانے کا فیصلہ میرا تھا۔ فروخ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، تو کیا تو اپنی بیٹی کو انسان کے حوالے کرے گا؟ جنزادی فریحہ کی طرف بڑھ کر بولا، فریحہ، فیصلہ کرو،
اگر تم میری ہو تو چلو میرے ساتھ، اگر نہیں تو جان لو یہ انسان زندہ نہیں بچے گا۔ فریحہ کے آنسو اب شدت اختیار کر چکے تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ فروخ کی آنکھوں میں آگ بھڑکنے لگی۔ پہلے اسے چھوڑو، فریحہ چیخی، پھر میرا فیصلہ سنو، ورنہ نقصان تمہارا بھی ہوگا اور میرا بھی۔ میری سانسیں بحال ہونے لگیں، لیکن فضا میں ایک ایسی بے چینی تھی جیسے طوفان آنے ہی والا ہو۔ فروخ کی گرفت جیسے ہی ڈھیلی ہوئی، میری سانسیں بحال ہوئیں۔ میں زمین پر گر گیا، ہانپتا کانپتا لرزتا ہوا۔ میری گردن پر اب بھی اس کی انگلیوں کے نشان دہک رہے تھے، جیسے کوئی انگارہ چھو گیا ہو۔ فریحہ میرے قریب دوڑ کر آئی، مجھے سہارا دیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی، اسد، مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں چاہتی تھی تمہیں اس مصیبت میں ڈالوں، بس ایک لمحے کی کمزوری تھی، دل کی کمزوری، جو مجھے تم تک لے آئی۔ اس کی آواز میں وہی نرمی، وہی بے بسی تھی جو کسی نادم انسان کے لہجے میں ہوتی ہے، لیکن وہ انسان نہیں تھی، ایک جن زادی تھی، مگر شاید میری زندگی کی واحد سچائی تھی۔ وہ روتی ہوئی میرے سامنے بیٹھ گئی اور سر جھکا کر بولی، فاروق تمہیں مار ڈالے گا اسد، وہ بہت طاقتور ہے اور تم صرف ایک انسان۔ میں نے بمشکل آواز نکالی، تو کیا تم اپنے دل کی نہیں سنو گی؟ تم کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، کیا وہ محبت اتنی کمزور ہے؟ فریحہ نے اپنی آنکھوں میں جمے آنسو صاف کیے اور اپنی پشت پر کھڑے باپ کی طرف پلٹی۔ بابا، میں فروخ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی میری روح جیسے میرے جسم سے نکل گئی، دل چیخا، آنکھیں بھیگ گئیں اور بدن ساکت ہو گیا۔ لیکن فریحہ نے بلند آواز میں کہا، میں ایک شرط رکھتی ہوں۔ تمام جنات خاموش ہو گئے۔ فروخ کی آنکھوں میں تجسس ابھرا، تم اس انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اسے انسانی دنیا میں باحفاظت واپس بھیجو گے اور اسے اتنا مال و دولت دو گے کہ وہ باقی زندگی سکون سے گزار سکے۔ فروخ نے غصے سے داڑھیں پیسیں، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ فریحہ نے ایک ایسا جملہ کہا جس سے لمحے کے فضا بھی کانپ گئی، تو پھر تم مجھے حاصل تو کر لو گے، لیکن میری روح ہمیشہ اس انسان کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ سن کر فریحہ کے والد آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں دکھ اور فخر کا امتزاج تھا۔ انہوں نے ایک بھاری تھیلا میری طرف بڑھایا۔ اسد، میں نے چاہا تھا کہ خوشی کے اس موقع پر اپنی بیٹی کو ایک نیکی کا انعام دوں، تمہاری مدد اسی لیے چنی گئی، لیکن یہ نہ جانتا تھا کہ فریحہ تمہیں دل دے بیٹھے گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھاری، لیکن فریحہ کی آنکھیں وہ اب بھی میرے چہرے پر جمی تھیں۔ فریحہ نے آہستہ سے کہا، الوداع اسد، اگر قسمت ہوئی تو تمہارے خوابوں میں پھر کبھی آؤں گی۔ اگلے لمحے سب کچھ دھندلا گیا، روشنی چھن گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میں ایک بار پھر اس سنسان سڑک پر کھڑا تھا جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں زمین پر گرا ہوا تھا، وہی سنسان سڑک، وہی جنگل کے کنارے، وہی وہ جگہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ فضا میں سرد ہوا تھی، لیکن اب اس میں وہ خوف نہیں تھا، بس ایک خالی پن تھا۔ میرے ہاتھ میں وہی بھاری تھیلا تھا جو فریحہ کے والد نے دیا تھا۔ اسے تھام کر میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے رکشے کی طرف بڑھا۔ رکشہ وہیں کھڑا تھا، بالکل صحیح حالت میں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے پچھلی رات کا سارا سفر صرف ایک خواب تھا۔ لیکن میری سانسیں، میرے جسم پر وہ نشان اور دل میں اٹھتی ٹیسیں گواہی دے رہی تھیں کہ یہ خواب نہیں تھا، ایک سچائی تھی، ایک ایسا تجربہ جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ میں گھر پہنچا تو اماں دروازے پر ہی تھیں، جیسے میری راہ تک رہی ہوں۔ کہاں تھا تو؟ تیری تلاش میں پورا محلہ چھان مارا۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس اماں کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، مگر میں نے چہرہ چھپا لیا کیونکہ ان آنسوؤں میں ابا کی دوا کا انتظام ہونے کی خوشی بھی تھی اور فریحہ کی جدائی کا درد بھی۔ اگلے دن میں وہ تھیلا لے کر شہر کے مشہور ہسپتال آ گیا۔ ابا کا بہترین علاج کروایا، ان کے لیے نرس، دوائیں، آرام دہ کمرہ، سب کچھ انتظام ہو گیا۔ ابا کی طبیعت دن بدن سنبھلنے لگی اور میری شہرت پورے محلے میں پھیل گئی۔ اسد کی قسمت کھل گئی ہے، کسی نے مدد کی ہوگی، ورنہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی عامل سے ملا تھا۔ لوگ کہتے رہے، میں سنتا رہا، حقیقت صرف میرے اور فریحہ کے درمیان تھی، اور اب شاید کبھی کسی کو نہ معلوم ہو پاتی۔
لیکن جب رات کو سب سو جاتے اور میں تنہا چھت پر آسمان کو تکتا تو دور جنگل کی طرف سے وہی سرگوشی اب بھی سنائی دیتی، اسد۔ ایسا لگتا جیسے ہوا اب بھی اس کا نام میرے کانوں میں دہرا رہی ہو۔ دل کہتا وہ اب بھی کہیں ہے، شاید میری یاد میں، شاید کسی اور جہان میں تنہا، اور میں ایک خوشحال انسان بن کر بھی اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ دن گزرتے رہے، ابا مکمل صحت یاب ہو چکے تھے، میری خوشحال زندگی کے مثالیں دی جانے لگیں۔ میں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا، ایک نیا رکشہ خریدا، پھر چند ماہ بعد اپنی چھوٹی سی ٹرانسپورٹ کمپنی بھی شروع کر دی۔ لوگ رشک سے دیکھتے تھے، کچھ حسد سے اور کچھ حیرانی سے۔ اسد نے قسمت کا دروازہ کھولا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی جن نے اس پر کرم کر دیا ہو۔ میں ہر مسکراہٹ کے پیچھے وہ آنکھیں دیکھتا تھا جو سرخ دوپٹے کے پیچھے جھلکتی تھیں، فریحہ کی آنکھیں، وہ آنکھیں جن میں محبت، پچھتاوا اور دعا سب کچھ تھا۔ میں جتنا بھی کامیاب ہوتا گیا، اندر سے اتنا ہی خالی ہوتا گیا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، میں خاموشی سے چھت پر بیٹھتا اور اس جنگل کی سمت دیکھتا جہاں فریحہ مجھے لے گئی تھی۔ ہوا چلتی، درختوں کی سرسراہٹ ہوتی، اور مجھے لگتا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، اسد۔ کئی بار نیند میں چونک کر اٹھ جاتا، ماتھے پر پسینہ، دل بے قابو۔ فریحہ خواب میں آتی، ہاتھ بڑھاتی، مگر جیسے ہی میں قریب جاتا وہ دھند میں گم ہو جاتی۔ میں نے کئی بار سوچا، کیا وہ اب بھی مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کیا اس کے دل میں بھی اتنی ہی بے چینی ہوگی جتنی میرے دل میں ہے؟ یا وہ سب کچھ فراموش کر چکی ہوگی، ایک جنزادی کی حیثیت سے کسی اور دنیا میں مصروف ہوگی؟ لیکن پھر دل کہتا محبت چاہے انسان کرے یا جن، سچی ہو تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے لاکھ کوشش کی اسے بھولنے کی، لیکن جتنا بھولنے کی کوشش کرتا وہ اتنی ہی شدت سے یاد آتی، اور وہی یاد میری کامیابیوں کی سب سے بڑی خاموش سزا بن چکی تھی۔ وقت نے پر لگا دیے تھے، میری ٹرانسپورٹ کمپنی اب پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھی۔ محلے والے مجھے اسد بھائی کہہ کر عزت دیتے، اور اماں کی زبان پر ہمیشہ شکر کا ورد ہوتا تھا۔ لیکن اب تمام کامیابیوں کے بیچ بھی میرے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ ادھورا پن رہتا تھا، فریحہ کا خالی پن۔ ایک دن اماں نے بات چھیڑ دی، بیٹا ابا کی صحت ٹھیک ہے، کاروبار چل رہا ہے، اب تو تیرے نکاح کی فکر ہے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ اماں نے میری خاموشی کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہم نے پڑوس میں نازیہ کا رشتہ سوچا ہے، شریف پردہ دار لڑکی ہے، جیسے ہمارے گھر کی۔ میں کچھ بول نہ سکا۔ فریحہ کی یادیں فوراً سامنے آ گئیں، اس کی گہری آنکھیں، آخری لمحے کی سسکیاں، اور وہ الوداعی جملہ، اگر قسمت ہوئی تو تمہارے خوابوں میں آؤں گی۔ نازیہ واقعی سادار مہذب لڑکی تھی، اس کی گفتگو نرم، چہرے پر حیا اور رویے میں سلیقہ۔ اماں نے 2-4 ملاقاتیں کروائیں اور میری خاموشی کو حامی سمجھ لیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، گھر سجنے لگا، اماں خوش، ابا مطمئن اور میں خاموش۔ لیکن دل اندر سے چیخ رہا تھا۔ جب میں نازیہ سے ملتا، اس کی مسکراہٹ میں فریحہ کا عکس ڈھونڈتا۔ جب وہ نظریں جھکاتی، مجھے فریحہ کی خاموش شرارتیں یاد آ جاتیں۔ ایک رات شادی سے صرف 3 دن پہلے میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ تبھی اچانک جنگل کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، اور پھر وہی سرگوشی سنائی دی، اسد۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا تو واقعی میری یاد سے آزاد ہو گیا ہے؟ ایسا محسوس ہوا جیسے فریحہ کا سایہ اب بھی میرے آس پاس منڈلا رہا ہو۔ نیا چہرہ میری زندگی میں داخل ہو رہا تھا، مگر پرانی پرچھائیں ابھی بھی میرے دل سے لپٹی ہوئی تھی، ٹھنڈی، خاموش، لیکن ہمیشہ کے لیے زندہ۔ شادی کا دن آ چکا تھا، گھر میں چہل پہل، مہمانوں کا ہجوم، اور ہر طرف خوشبوؤں اور کہکہوں کا شور۔ اماں کی آنکھوں میں نمی اور مسکراہٹ کا حسین امتزاج تھا۔ ابا ہر مہمان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ میں دلہن کے لباس میں ملبوس، سجا سنورا، مگر اندر سے خالی خالی۔ نازیہ ایک اچھی لڑکی تھی، ہر لحاظ سے بہترین، لیکن دل، وہ تو کسی اور کے نام کا قیدی تھا۔ شادی کا وقت قریب آیا، نکاح خواں بیٹھ چکے تھے، سب کی نظریں مجھ پر تھیں، اور میری نظریں چھت پر، جیسے کوئی دروازے سے اندر آنے والا ہو،
کوئی جس کا میں بے چینی سے منتظر تھا۔ تبھی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور سب چراغ ایک لمحے کو جھلملائے، پردے سرسرانے لگے اور فضا میں گلابوں کی مہک بھر گئی، وہی مہک جو صرف ایک بار میں نے محسوس کی تھی، فریحہ کی موجودگی میں۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحے کو مجھے لگا کہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ نکاح خواہ نے پوچھا، اسد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میری زبان پر جیسے قفل لگ گیا، دل میں ہلچل مچ گئی، ایک چیخ اندر سے ابھری مگر لب خاموش رہے۔ تبھی ایک بھاری سی گونجدار آواز گونجی، ایسی جو صرف میرے کانوں تک پہنچی، تم وعدہ کیسے کر سکتے ہو اسد، جب تمہارے دل میں اب بھی میری جگہ باقی ہے؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے، پسینہ ماتھے سے بہنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا شاید گھبراہٹ ہے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ آ گئی ہے، فریحہ، میری جنزادی، میری ادھوری محبت۔ نکاح خواہ نے دوبارہ سوال کیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میں نے لب کھولے مگر بولنے سے پہلے میری نظر کے سامنے دروازے کی طرف اٹھی اور ایک لمحے کو سب کچھ تھم گیا۔ دروازے پر سرخ لباس میں لپٹی ہوئی وہی لڑکی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی، چہرے پر خاموشی اور وجود میں وہی جادو جس نے مجھے پہلی بار کھینچا تھا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، نہیں، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ اماں نے ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھا، ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور نازیہ کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ میں اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچا فریحہ غائب ہو چکی تھی۔ بس فضا میں ایک آخری سرگوشی باقی رہ گئی تھی، اگر تم نے مجھے پکارا تو میں ضرور آؤں گی اسد۔ شادی کا ٹوٹنا میرے لیے کوئی سانحہ نہ تھا، بلکہ وہ لمحہ جیسے میرے اندر چھپی سچائی کو سامنے لے آیا تھا۔ میں خود کو جھوٹے رشتے میں جکڑنے ہی والا تھا، جس میں نہ دل تھا نہ جذبہ، اور جس لمحے فریحہ کی جھلک دکھائی دی، میں نے وہ زنجیر توڑ دی، خواہ وہ سچ میں آئی ہو یا میری روح کی پکار نے اسے محسوس کیا ہو۔ اگلے ہی دن میں نے وہی راستہ چنا، وہی سنسان سڑک، وہی ویران جنگل۔ میرا دل اب سوال نہیں کر رہا تھا، بس ایک پکار تھی، فریحہ واپس آ جاؤ۔ درخت ویسے ہی خاموش تھے، لیکن اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اب بس ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے یہ جنگل بھی کسی کی جدائی میں سسک رہا ہو۔ میں رکشے سے اترا اور پیدل اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں پہلی بار وہ غائب ہوئی تھی۔ وہاں ہوا تھمی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے پکارا، فریحہ، اگر تم کہیں ہو، اگر تم نے سچ میں مجھ سے محبت کی ہے تو واپس آ جاؤ، ایک بار، صرف ایک بار۔ چند لمحوں کے لیے فضا میں خاموشی طاری ہو گئی، پھر اچانک ایک تیز جھونکا آیا، میرے ارد گرد خاک اڑنے لگی، درختوں کی شاخیں ہلنے لگیں اور مجھے لگا جیسے زمین تھوڑا سا کانپی ہو۔ پھر ہوا میں وہی خوشبو پھیلی، گلابوں جیسی، اور ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، اسد۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولیں، میرے سامنے کچھ نہیں تھا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ فریحہ کہیں نزدیک تھی، یا شاید میری پکار سن لی گئی تھی، لیکن اس بار سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس بار میں اس کی تلاش میں آیا تھا، اور اب کی بار شاید مجھے اسے واپس لے جانے کی قیمت ادا کرنی پڑنی تھی۔ میری پکار فضا میں گونج چکی تھی، میں وہیں کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے، دل سے صرف ایک دعا مانگتا رہا، اے رب، اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے ایک بار پھر اس سے ملا دے۔ تبھی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی ہونے لگی، گرد اڑنے لگی، درختوں کی شاخیں ایک سمت جھکنے لگیں جیسے مجھے راستہ دکھا رہی ہوں، میرے قدم خود بخود اسی سمت اٹھنے لگے۔ میں آگے بڑھتا گیا، وہ راستہ جسے میں پہلے جنگل سمجھتا تھا اب بدلنے لگا تھا، ہوا میں مہک تیز ہو چکی تھی اور میرے ارد گرد ایک دھند سی چھانے لگی۔ چند قدم اور بڑھا اور اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اب میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں وقت تھم سا گیا تھا، آسمان نیلا نہیں سنہری تھا، درخت سرسبز مگر روشنی میں نہائے ہوئے، ہر طرف خاموشی، مگر اس خاموشی میں ایک روحانی کیفیت تھی، جیسے یہ کوئی اور ہی جہان ہو۔ کہاں آ گیا ہوں میں؟ میرے دل نے سوال کیا۔ تبھی ایک آواز آئی، وہی نرم جانی پہچانی آواز، اسد۔ میں چونک کر پلٹا، فریحہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہی سرخ لباس، وہی چہرہ، مگر اب اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں صرف درد تھا۔ فریحہ، میں بڑھ کر اس کے قریب جانا چاہتا تھا،
مگر جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا میرے اور اس کے درمیان روشنی کی ایک دیوار نمودار ہو گئی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں قید ہوں اسد، اپنی ہی دنیا میں اپنے ہی فیصلوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ فاروق نے میرے انکار کے بدلے مجھے اس روشنی کی قید میں ڈال دیا ہے۔ تو نکل کیوں نہیں جاتی؟ میں بے بسی سے بولا۔ کیونکہ اب میری رہائی تمہارے فیصلے سے جڑی ہے۔ میرے فیصلے سے؟ فریحہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، اگر تم اپنی دنیا، اپنی خوشیاں اور اپنی ساری دولت چھوڑ کر میرے ساتھ یہاں آنے کو تیار ہو تو میں آزاد ہو سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ فریحہ کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگر تم اپنی دنیا، اپنی خوشیاں اور اپنی ساری دولت چھوڑ کر میرے ساتھ یہاں آنے کو تیار ہو تو میں آزاد ہو سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میرے قدم تھم چکے تھے، دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے کو تھی۔ ایک طرف میری وہ دنیا تھی جس کے لیے میں نے خون پسینہ ایک کیا، اماں، ابا، عزت، کاروبار، شہرت، وہ سب کچھ جو ایک انسان خوابوں میں دیکھتا ہے۔ اور دوسری طرف فریحہ تھی، ایک جن زادی، ایک ماورائی وجود، مگر وہی جس نے مجھے دل دیا، میری خاطر اپنی دنیا کے خلاف کھڑی ہو گئی اور آج میری ایک ہاں کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر میں آ گیا تو کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ فریحہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسد، میں تمہارے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کروں گی، تمہیں وہ محبت دوں گی جو تمہاری دنیا کبھی نہیں دے سکی۔ بس تمہارا ایک فیصلہ چاہیے۔ میرے ذہن میں اماں کا چہرہ آیا، ان کے جھریوں بڑے ہاتھ، وہ دعائیں، وہ تھکن، ابا کی وہ شفقت، وہ فخر جو ان کی آنکھوں میں میرے لیے تھا۔ پھر خیال آیا نازیہ کا، جسے میں نے بے وجہ ٹھکرایا، جس کے دل کو میں نے زخمی کیا، میرے خواب جنہیں میں نے حقیقت بنایا۔ لیکن فریحہ کی آنکھوں میں جو سچائی تھی وہ دل کو پکار رہی تھی۔ کیا وہ سب کچھ اس محبت کے سامنے کچھ بھی ہے؟ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کیں اور گہری سانس لی، پھر اپنے قدم بڑھا دیے اس روشنی کی دیوار کی طرف۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا دیوار لرزنے لگی۔ فریحہ کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی، وہ ہاتھ بڑھا کر بولی، بس ایک قدم اور میں آزاد ہوں۔ میں نے ایک آخری نظر پیچھے ڈالی، اس دنیا پر جس سے میں جدا ہونے جا رہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا، وہ جن زادی جس کی محبت میں فنا ہو جانا بھی زندگی لگتا تھا۔ میرے قدم نے روشنی کو چھوا اور سب کچھ ایک دم روشن ہو گیا۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ آنکھیں چندھیا گئیں، سانسیں رکنے لگیں اور دل میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ تبھی آواز آئی، تمہارا فیصلہ مکمل ہوا اسد۔ روشنی نے جیسے ہی میرے وجود کو چھوا، میری سانسیں رکنے لگیں، جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ گئی، آنکھیں بند ہونے لگیں اور دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ تبھی مجھے لگا جیسے میں خلا میں تیر رہا ہوں، نہ زمین نہ آسمان، بس روشنی، بے حد روشنی، اور ایک خاموشی جو سب کچھ چیرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دم سے روشنی کا وہ بوجھ کم ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور خود کو ایک نئی دنیا میں پایا۔ یہ دنیا جنت کے مانند تھی، نہ حد، نہ شور، نہ ظلمت، نہ دکھ۔ فضا میں گلابوں کی خوشبو، روشنی، نرم، اور درختوں سے پھول جھڑ رہے تھے۔ میرے سامنے فریحہ کھڑی تھی، وہ آزاد تھی، اس قید سے نکل چکی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا مگر آنکھیں نم تھیں۔ اسد، تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے الفاظ میں شکر گزاری، محبت اور پچھتاوا سب کچھ شامل تھا۔ میں خاموش رہا۔ میرے اندر ایک عجب تبدیلی آ چکی تھی۔ میں اب وہ اسد نہیں رہا تھا جو دنیاوی زندگی جیتا تھا، اب میں کہیں درمیان میں تھا، انسان اور جنات کی دنیا کے بیچ۔ کیا میں اب تمہارے ساتھ ہوں فریحہ؟ میں نے پوچھا، جیسے خود بھی اپنے وجود کی تصدیق چاہتا ہوں۔ وہ بولی، ہاں، لیکن اب تم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ تم نے محبت کی ایسی قربانی دی ہے جو صرف مخلص دل دے سکتا ہے، اور یہ قربانی تمہیں ایک نئی زندگی دے چکی ہے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف سکون تھا، مگر انجانی سی خلا بھی تھی، جیسے میں اپنی دنیا کو کھو چکا تھا اور اس نئی دنیا کو بھی سمجھنا باقی تھا۔ فریحہ نے میرا ہاتھ تھاما، اب ہم ایک ساتھ ہیں، لیکن یاد رکھو، نئی دنیا نئی آزمائشیں بھی لاتی ہے۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی، کیا یہ اختتام تھا یا ایک اور آغاز؟ فریحہ کا ہاتھ تھامے میں اس دنیا میں چل رہا تھا جب خواب سے زیادہ خوبصورت اور حقیقت سے زیادہ عجیب لگتی تھی۔ سب کچھ پرسکون تھا،
لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی اب بھی باقی تھی، شاید انسان ہونے کی باقیات یا محبت میں دی گئی قربانی کا بوجھ۔ ہم ایک وادی میں جا پہنچے جہاں رنگین پرندے ہوا میں تیر رہے تھے اور زمین پر نیلے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ فریحہ نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف وہ روحیں آتی ہیں جنہوں نے محبت میں خود کو قربان کیا ہو۔ تم اب اس دنیا کا حصہ ہو اسد۔ لیکن فریحہ کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا تھا، ایک درد، ایک اندیشہ جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ فریحہ، سچ کہو، کیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، فرخ واپس آ گیا، اسے خبر ہو چکی ہے کہ تم نے قربانی دے کر مجھے آزاد کروایا ہے، اب وہ ہمیں اس دنیا میں بھی چین سے نہیں جینے دے گا۔ میرا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ تو کیا یہاں بھی خطرہ ہے؟ ہاں اسد، اس دنیا میں جسمانی اذیتیں نہیں ہوتی، لیکن روحانی زخم وہ یہاں بھی لگتے ہیں۔ فرخ اب تمہیں مٹانا نہیں چاہتا، لیکن تمہیں اس محبت سے بدزن کرنا چاہتا ہے جس کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑا۔ تبھی فضا میں ایک بھاری گونج سنائی دی اور ہوا میں زہریلا پن پھیلنے لگا، درخت جھکنے لگے، پھول مرجھانے لگے اور فضا میں وہی سرگوشی گونجی، اسد، تم نے جو لیا ہے وہ واپس دینا ہوگا۔ میں نے فریحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے میری بات نے اسے نئی زندگی دی ہو۔ ہم دونوں اس روشنی کی طرف بڑھے جہاں آخری فیصلہ ہمارا منتظر تھا، وہ لمحہ جیسے کائنات نے اپنی سانس روک لی ہو۔ میں اور فریحہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے اس روشنی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ہمارا مقدر، ہماری محبت اور شاید ہمارا انجام ہمارے انتظار میں تھا۔ فضا میں زہر گھلتا جا رہا تھا، پرندے غائب ہو چکے تھے، درخت سوگوار کھڑے تھے اور ہر سمت سے وہی سرگوشی گونج رہی تھی، واپس دو جو تم نے لیا ہے۔ تبھی وہ نمودار ہوا، فرخ، پہلے سے زیادہ خوفناک، پہلے سے زیادہ غصے میں۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے اور اس کے ارد گرد کالی دھند لپٹی ہوئی تھی۔ اسد، اس نے دھاڑ کر کہا، تم نے میری محبت چھینی، میری عزت، میری ضد، اب تمہاری روح کا ایک ایک ٹکڑا میری قید میں رہے گا۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن میرے دل میں اب خوف نہیں تھا، صرف فریحہ کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ فرخ فریحہ کی طرف بڑھا، تم نے مجھے ٹھکرایا فریحہ، تم نے ایک آدم ذات کو میری جگہ دی، اس کی سزا تمہیں اب اس کی آنکھوں کے سامنے بھگتنی ہوگی۔ فریحہ میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی، اس کی آواز بلند ہوئی، فرخ، تم جو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ ایک بے جان جسم ہوگا، کیونکہ میری روح اب صرف اسد کی ہے۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، مگر میری محبت کبھی تمہیں نہیں ملے گی۔ فرخ غصے سے چیخا اور فضا میں طوفان سا اٹھا، زمین کانپنے لگی۔ لیکن تبھی ایک عجیب روشنی آسمان سے نیچے اتری، اس روشنی میں ایک آواز گونجی، نہ مردانہ نہ زنانہ، ایک مقدس، طاقتور اور انصاف سے بھری ہوئی آواز، بس کرو فرخ، تم نے حد پار کر لی ہے، محبت چھینی نہیں جاتی، قربانی سے پائی جاتی ہے۔ فرخ لرزنے لگا، اس کی دھن چھٹنے لگی، روشنی نے اسے جکڑ لیا اور اس کی چیخیں فضا میں تحلیل ہونے لگیں۔ اس کا وجود آہستہ آہستہ راکھ میں بدلتا گیا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، یہ کیا ہوا؟ فریحہ نے آہستگی سے کہا، یہ محبت کی طاقت تھی اسد، تم نے جو قربانی دی وہ اس دنیا کے قانون سے بھی بلند تھی، اور وہ روشنی میرے رب کی طرف سے انصاف تھا۔ ہم دونوں روشنی میں کھڑے تھے، فضا پرسکون تھی، درختوں پر دوبارہ سبزہ اگ آیا، پھول مہکنے لگے، پرندے گنگنانے لگے۔ فریحہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اب ہم اس دنیا کے نہیں، نہ تمہاری دنیا کے، اب ہم صرف ایک دوسرے کے ہیں۔ میں نے فریحہ کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں اب نہ خوف تھا، نہ قید، نہ آنسو، صرف محبت، سچی، نیک اور پاکیزہ۔ برسوں گزر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگل کے اس ویرانے میں ایک مہک بسی ہوئی ہے، کبھی کوئی مسافر آ کر دل سے محبت کی دعا کرتا ہے تو اسے دور کہیں گلاب کی خوشبو آتی ہے، اور دو سائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے روشنی میں کھو جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کہانی وہیں ختم ہوتی ہے جہاں محبت کی حقیقت شروع ہوتی ہے، قربانی، وفا اور اللہ کی رضا۔